اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے پوری کوشش کریں گے کہ اس میں سے جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ اپنے نوجوانوں کے اذان عالیہ تک جو ہے وہ ان کو منتقل کرنے میں کامیاب ہوں۔ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو مہمانان گرامی جو ہے وہ ناظرین موجود ہیں۔ علامہ سید عروج الحسن میثم صاحب ہمارے ساتھ ہندوستان کے شہر لکھنؤ سے ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ اور دوسرے مہمان ہمارے ساتھ اسلام آباد پاکستان سے مولانا رضا حسین زیدی صاحب موجود ہیں، قبلہ آپ کی بھی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور تعزیت اور تسلیت عرض کریں گے جناب مسلم بن عقیل روح و ارمان الفدا کی۔ تو ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے تھوڑی سی تمیدی گفتگو سے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھیں تاکہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ علماء کرام کی اس موجودگی سے استفادہ کر سکیں۔ عروج صاحب تعارف جناب مسلم بن عقیل اور خاندانی پس منظر ذرا سا پیش فرمائیں تاکہ بالکل تمیدی گفتگو بھی ہو جائے، تاکہ اور جو راہیں ہیں اور جو اور خطوط ہیں وہ سامنے آشکار ہو جائیں، ان کے اوپر بات کی جا سکے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین وعلی اعدائهم وقتلتهم اجمعین، اما بعد۔ موسوی صاحب، مجھے آپ لوگوں کی شکلیں کیمروں پہ نہیں دکھائی دے رہی، فقط میں اپنے کو دیکھ رہا ہوں، تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، نہیں کوئی بات نہیں، آپ گفتگو جاری رکھیں۔ میں چاہ رہا پہلے آ رہی تھی آپ کی اور مولانا، تو وہ شاید کوئی ڈسٹربینس ہوا ہو، اس کو آن کر لیں تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں شافعہ۔ ٹھیک ہے، نہیں وہ آن ایئر ٹھیک ہے، آپ گفتگو فرمائیں انشاءاللہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سب سے پہلے تو میں حضرت مسلم سفیر حسین غریب کوفہ حضرت مسلم ابن عقیل ابن غالب علیہ السلام کی پرسوز اور دردناک شہادت کے موقع پر تمام امت رسول اللہ، محبان اہل بیت اور خاندان عشق و رسالت کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ مسلم ابن عقیل علیہ السلام، آپ حضرت عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور تمام مورخین کہتے ہیں کہ آپ اولاد عقیل میں سب سے زیادہ بہادر اور دلیر، ظاہر ہے وہ شجاعت ہاشمیہ کے آپ وارث تھے، اور آپ کے والد خود کائنات کے بڑے بھائی تھے، حضرت ابو طالب کے چار بیٹے حضرت طالب، حضرت عقیل، حضرت جعفر اور حضرت علی علیہ السلام۔ آپ حضرت عقیل کے صاحبزادے تھے، اور آپ خود رسول اللہ سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ خود حضرت عقیل، مسلم بن عقیل کے بارے میں یہ کتابوں میں تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ رسول اللہ سے بہت مشابہ تھے۔ حضرت عقیل کے سلسلے میں مولا کائنات سے بھی ایک روایت ہے کہ مولا کائنات نے یہ رسول اللہ سے فرمایا، سوال کیا کہ آپ کیا عقیل کو فرمایا کہ ہم عقیل کو دو جہتوں سے، دو اعتباروں سے محبت کرتا ہوں عقیل سے۔ تو چچا کے بیٹے ہیں اور میرے چچا ان کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں، حضرت ابو طالب۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ عقیل کی اولاد میں جو تمہارے بیٹے کے اوپر قربان ہوگا اور اس کی راہ میں وہ قتل ہوگا، یہ پہلے سے بشارتیں موجود ہیں۔
سلسلے میں دو طرح کے نام ملتے ہیں، علیہ بھی ملتا ہے اور علیہ بھی آپ کا ایک نام ملتا ہے. صحیح. عرب کے قبیلے کی آپ خاتون تھی، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عقیل علیہ خرید کر لائے تھے اور خرید سن ولادت میں اختلاف ہے، کیونکہ مولا کائنات حسین علیہ السلام کے ذکر جانا، یعنی جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے نہضت کربلا کا، مدینے سے امام کا زمانہ، اس کے بعد سے آپ کے سلسلے میں آپ کی سوانح اور آپ کے وقائع اور آپ کے کارناموں کا زیادہ تاریخوں میں ذکر ہے اور ہونا بھی چاہیے. مگر اس سے پہلے صحیح. عروس صاحب ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ خود مولا کائنات کے بھتیجے بھی ہیں، اور مولا کائنات کی بیٹی جو حقیقی بہن ہے حضرت نین کے بطن سے. صحیح. عروس صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز جو ہے وہ کٹ کٹ کے آ رہی ہے. ہم آپ کو آڈیو کے اوپر جو ہے وہ ٹرائی کر رہے ہیں، جو ہے وہ جیسے ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں تو ہم دوبارہ سے جو ہے وہ قبلہ کے ساتھ گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، کیونکہ لانگ ڈسٹینس کالز ہیں اور جو ہے وہ نیٹ کی وجہ سے جو ہے وہ صحیح ہمارا رابطہ جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہو پا رہا. اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. رضا حسین زیدی صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے کہ علت انتخاب کیا تھا، کیوں جو ہے وہ جناب مسلم بن عقیل کا ہی انتخاب سید الشہداء نے فرمایا، اور ان کو کوفے بھیجنے کی کیا علت تھی؟ اس حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھائیں. قبلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی تسلیت سب سے پہلے ہمارے وقت کے امام زمانہ حضرت لتراب مقدمہ الفدا ان کی خدمت میں ہمارے ساتھ ہیں. اور جو مولانا صاحب جی فرمائے میں آپ کی طرف آتا ہوں. رضا صاحب کی گفتگو کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں، آپ آڈیو پہ رہیں. آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ تھی، علت کیا تھی کہ جس وجہ سے حضرت مسلم ابن عقیل کا امام حسین علیہ السلام نے انتخاب کیا. تو میرے جو ناقص رائے کہتے ہیں آپ یا میری جو تحقیق ہے وہ ایک حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کا انتخاب امام حسین نے فرمایا. البتہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کر دیا. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو کیا عقیل سے، ان کے والد گرامی کا نام عقیل تھا، تو کیا آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے عقیل سے وجوہات کی وجہ سے محبت. ایک وجہ کہ ابو طالب کو عقیل سے بہت محبت سے مجھے بھی محبت. دوسری وجہ فرمایا میرا بیٹا، میرا نواسا حسین ابن عقیل جب میدان کربلا میں شہید ہوں گے تو انہی عقیل کے ایک بیٹے ہوں گے جو میرے حسین کی نصرت کے لیے جائیں گے اور ان کی خدمت میں اپنے جان کا عقیدہ پیش کریں گے. تو رسول خدا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا تھا. حضرت مسلم ابن عقیل کو
اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا. یعنی حضرت مسلم ابن عقیل اس معیار پر ہے اور اس مقام پر حضرت مسلم ابن عقیل ہے کہ یہ نمائندے اگر امام حسین علیہ السلام کے اس دنیا میں ہیں تو اس دنیا میں بھی نمائندے ہیں. یہ مقام تھا. آپ نے دیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ بھیجنے کی کیا علت تھی, تو اس بھیجنے میں بھی اور ان میں دونوں میں آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حضرت کا مقام کیا تھا. بالکل کوفے صحیح. میں بڑی بڑی ہستیاں موجود تھیں, حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ تھے, بہت بڑے عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے خطوط لکھے تھے. ان میں سے کسی کو اپنا نمائندہ نہیں بنایا گیا. صحیح. نمائندہ بنایا گیا تو مسلم ابن عقیل کو بنایا گیا. اور جو خط بھیجا تھا اس میں کیا لکھا تھا مولا نے فرمایا تھا کہ تم لوگوں کی طرف میں اپنا سفیر, اپنا نمائندہ, اپنا وکیل اور اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں جو میری طرف سے موثق ہے, جن کو امام حسین علیہ السلام موثق کی دلیل یہ ہے ان کے ہونے کی کہ وہ جب وہ سرٹیفکیٹ اگر ہم کہیں سادہ الفاظ میں ان کی طرف سے امام حسین کی طرف سے ہو جائے تو ان کی عظمت کے کیا کہنے. تو وہ اس مقام پر تھے کہ ان کی نمائندگی اگر امام حسین کی ہو تو ان سے موضوع, ان سے بہتر کوئی شخص نہ تھا کہ اس وقت امام حسین کرے. تو یہ تو نمائندگی کی بات ہوئی. اب جو آپ نے بتایا کہ کوفہ بھیجنے کی علت کیا تھی, جب امیر شام کی دنیا سے واصل جہنم ہونے کی خبر منتشر ہوئی تو تمام امت مسلمہ میں ایک تشویش پھیل گئی. کیونکہ ایک شارب الخمر, ایک ملعون انسان جس کا نام یزید ابن فلان تھا, وہ تخت پر بیٹھ گیا اور اس نے علل اعلان یہ اعلان کیا کہ نہ کوئی وحی تھی اور نہ کوئی خاندان پیغمبر تھا اور نہ کوئی نبی تھے, بلکہ یہ خاندان بنی ہاشم کا ڈھونگ رچایا گیا تھا صرف تخت و تاج کو حاصل کرنے کے لیے. اور وہ ملعون جب تخت پر بیٹھ گیا تو یہ جب خبر کوفے پہنچی تو کوفے کا شہر وہ تھا کہ جس پر امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت تھی اور یہ ان کا ہیڈ کوارٹر مانا جاتا تھا. ادھر جو مومنین تھے وہ سب ہوئے اور سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں پہلا اجتماع ہوا. اس میں انہوں نے خود جناب سلیمان نے یہ لوگوں کے سامنے تقریر کی اور یہ کہا کہ ہمیں خبر ملی ہے امیر شام کے جانے کی, اور وہ جو خبر میں نے آپ کو اپنے الفاظ میں بیان کی وہ انہوں نے بتائی. اور پھر تقریر میں یہ کہا کہ اب ہم سب کو چاہیے کہ حسین ابن علی کی نصرت کریں اور نصرت کو جائیں اور ان کو خط لکھیں اور ان کو کوفے آنے کی دعوت دیں. اور لیکن اگر تم میں سے کوئی اگر سستی کا شکار ہے یا تم میں سے کوئی اگر اپنی جان و مال کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو ہرگز ان کو خط نہ لکھو. لیکن اس کے اوپر تمام لوگ جو ان کے گھر میں موجود تھے ان سب نے ایک آواز ہو کر یہ کہا کہ ہماری جانیں چلی جائیں, ہماری جانیں قربان اور ہماری اولاد فدا ہو حسین ابن علی کی ذات پر, اور ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر میرے خیال میں وقت کم رہ گیا نہایت مختصر خلاصہ کر دوں کہ یہ خط جب بھیجا گیا امام حسین علیہ السلام کی طرف, امام حسین علیہ السلام نے جواب نہ دیا. یہ خط کا جواب نہ ملنے کے ساتھ جب قاصد کوفے واپس پہنچا, امام کی نظر پورے اس وقت کے حالات پر تھی, حجت خدا تھے, قیامت تک کے حالات پر تھی. وہ امام کی دقیق نظر یہ دیکھ رہے تھے امام کہ وہاں کے در حقیقت حالات کیا ہیں, لیکن امام نے اسی وجہ سے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. جب جواب نہ تھا
تو پھر 150 لوگوں کا خطوط آئے، اور 150 خطوط جو آئے ان میں سے بڑے بڑے نامور لوگ تھے، حبیب ابن مظاہر کی طرف سے، مسلم ابن اوسجا کی طرف سے. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ مزید، جی ہاں، اس کو جو ہے وہ مزید اور کنٹینیو کریں گے، کیونکہ اس کو تھوڑا سا اور جو ہے وہ ناظرین کھولنے کی ضرورت ہے. عروج الحسن میثم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبلہ اگر اس وقت تاریخ کو دیکھا جائے تو اس زمانے میں جو ہے وہ ایک کلچر تھا کہ جو ہے وہ شیعان امیر المومنین، شیعان عثمان، شیعان معاویہ، اس طرح سے جو ہے وہ سیاسی گروہ بندیاں موجود تھیں. تو امام حسین علیہ السلام کو جو خط لکھنے کا کہا جاتا ہے کہ جی کوفے سے خط لکھے گئے اور تہمت لگائی جاتی ہے، سیاسی لحاظ سے تاریخی حقائق کیا ہیں؟ کس گروہ نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اس کا تاریخی پس منظر یوں سمجھنا ہوگا کہ حقیقت یہ ہے کہ جو تشیع جو عقیدے کے طور پہ شیعیت کہلاتی ہے، یعنی یہ کہ رسول اللہ کے بعد خلیفہ بلا فصل اور ولی مومنین کا امام اور رسول کا خلیفہ، خلیفۃ اللہ، حجت اللہ خلق کے اوپر، یہ عقیدہ ہے تشیع کا امامت کے سلسلے میں. اس کے بغیر کوئی عقیدے کے سلسلے میں حقیقی شیعہ جسے کہا جاتا ہے مذہبی اور دینی اعتبار سے نہیں ہو سکتا. یہیں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تشیع کا سلسلہ جو ہے خود رسول اللہ کے سلسلے میں کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا. یعنی یہ کہ علی ابن ابی طالب سے محبت رسول اللہ اور رسول کے حکم سے اور خود پیغمبر کی حدیثیں ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک کے مولا کائنات کی خلافت اور امامت، ان سے محبت اور ان کی مودت اور ان کے محبت کے بغیر اعمال بیکار ہونا اور نجات نہ ہونا وغیرہ وغیرہ، تمام اہل بیت کے بارے میں اور خاص طور سے مولا کائنات کے سلسلے میں یہ حقیقی تشیع جس کی داخل ہو گئی تھی خود رسول اللہ کی زندگی میں. اور اسی لیے بہت سے اصحاب جو رسول اللہ کی زندگی میں اصحاب رسول اللہ تھے وہ علی کے شیعوں میں شمار کیے جاتے تھے، اور دوسرے اصحاب ان کو کہتے تھے کہ یہ شیعان علی میں سے ہیں، یعنی سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، عمار ہیں، مقداد ہیں وغیرہ وغیرہ ہیں. تو اب اصل جو نزاع ہوا ہے وہ ظاہر رسول اللہ کے بعد ہوا ہے. اور یہ جو فریقین کی جو ڈیفینیشن ہے سنی اور شیعہ کی، یہ تقسیم جب سے بھی ہوئی ہو، لیکن اس میں سنی وہی کہلاتا ہے جو خلیفہ اول اپنا حضرت ابوبکر کو مانے اور خلیفہ دوم حضرت عمر کو مانے، خلیفہ دوم حضرت عثمان کو مانے، اور خلیفہ چہارم حضرت علی کو مانے. وہ اپنا اجماع اور بیعت اور امت کے انتخاب کے حوالے سے اور اس کو بنیاد بنا کر. یہ واضح فرق ہے. شیعہ وہ ہے کہ جو منصوص من اللہ اور رسول کی طرف سے منصوص امام مانے حضرت علی کو رسول اللہ کے بعد پہلا. یہ فرق ہے. اب یہ فرق جب سمجھ جائے گا تو اس کے بعد خود بخود سمجھ میں آئے گا. مولائے کائنات کی جو بیعت کی گئی تھی وہ ظاہر ہے کہ چوتھے نمبر پہ کی تھی، اور اکثریت وہی لوگ تھی جو سقیفائی طرز انتخاب خلیفہ پر گامزن رہتے ہوئے مولائے کائنات کو اس نے چوتھے نمبر پر خلیفہ مانا ہے اپنے اختیار سے. حضرت عثمان کے قتل کے بعد اب کم سے کم چوتھے نمبر پہ جس نے خلیفہ مانا ہے، اور وہی مسلمانوں کی اکثریت مولائے کائنات کے ساتھ ہے. مگر اقلیت مولائے کائنات کے ساتھ وہ ہے کہ جو پہلے نمبر سے آپ کو امام اور ولی اور خلیفہ رسول مانتی چلی آ رہی ہے اپنے عقیدے کے اعتبار سے. یہ ہے حقیقی تشیع. اب مولائے کائنات کی جب اپنی سیاسی زندگی شروع ہوتی ہے اور خلافت ظاہری اور حکومت ظاہری، تو اس میں مولائے کائنات کے ساتھ جو جمل اور صفین میں جو لوگ ہیں وہ ان میں اکثریت جو ہے وہ اہل موجود ہیں عقیدے کے اعتبار سے، جو مولا کائنات کو چوتھے نمبر پہ خلیفہ مان کے بیعت کر کے آئی ہے. یعنی ہے مولا کے ساتھ اس لیے کہ اس کا چوتھا خلیفہ ہے. اور اصحاب جمل جو طلحہ زبیر اور ام المؤمنین حضرت عائشہ ہیں وہ مولا کائنات کے مقابل ہیں. یہ لوگ ادھر اس لیے ہیں کہ علی ان کے چوتھے خلیفہ ہیں. اور اقلیت بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو پہلے نمبر سے شیعہ وہ حضرت علی کو پہلا خلیفہ اور امام اپنا منصوص من اللہ مانتے چلے آ رہے ہیں.
وہ مولا کائنات کے ساتھ ہے، اقلیت میں ہے شیعہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی صفین میں ہے معاویہ کے مقابل، لشکر شام کے مقابل، یعنی صفین اور جمل میں مولا کائنات کے ساتھ جو مسلمان ہیں وہ سب کے سب ان میں اکثریت اہل سنت کی ہے، جو چوتھا خلیفہ مان کے علی کے ساتھ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، ہمارا وقت کا خلیفہ ہے، واجب الاطاعت ہے. اور اقلیت جو اس میں ہے وہ شیعوں کی ہے. یہی سب صفین میں ہے، یہی جمل میں ہے. اب مولا کائنات نے کوفے کو اپنا جو دارالحکومت بنایا اور وہاں اکثریت آپ کے لشکر میں ظاہر ہے کہ عراقیوں کی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ایک بڑا چپتا ہوا سوال ہے، میں اشارہ کر کے نکل جاؤں کہ ہم کو یہ بتایا جائے کہ بھائی جمل اور صفین میں جو اکثریت ہے وہ کون ہے؟ وہ 3 خلفاء کی بیعت کرنے کے بعد حضرت علی کی بیعت اس نے چوتھے نمبر پہ کی ہے صحیفائی طرز پر، اور جو چوتھے نمبر پہ علی کو خلیفہ مانے اور خود سے بیعت کرے وہ سنی کہلاتا ہے عقیدتاً. تو اکثریت مولا کائنات کے ساتھ سنیوں کی ہے، مسلمان سنیوں کی، اور اکثریت اور اقلیت جو ہے وہ مولا کائنات کے ساتھ شیعوں کی ہے. اس کا مطلب جمل و صفین میں جتنے بھی مسلمان ہیں یعنی سارے سنی علی کے ساتھ ہیں، سارے شیعہ علی کے ساتھ ہیں. سنی اس لیے ہے کہ ان کا خلیفہ ہے، شیعہ اس لیے ہے کہ ان کا پہلا امام ہے. اب سوال یہ ہے کہ اصحاب جمل اور اصحاب صفین کا مذہب کیا تھا؟ اس لیے کہ اسلام میں 2 ہی سیکٹ ہیں، 2 ہی فرقے ہیں، 2 ہی نظریے ہیں. یا علی کو چوتھا خلیفہ مانے گا یا پہلا امام مانے گا. چوتھے خلیفے والے بھی علی کے ساتھ ہیں کیونکہ ان کا خلیفہ ہے، پہلا امام ماننے والے بھی علی کے ساتھ ہیں کیونکہ ان کا پہلا امام ہے. لہذا اصحاب جمل اور اصحاب صفین کا مذہب کیا ہے؟ یہ ایک دم ہے فکریہ ہے. خیر اب اس کے آگے بڑھتا ہوں. یہی اکثریت، یہی مسلمان جو چوتھے نمبر پہ خلیفہ زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اقلیت پہلے نمبر پہ شیعہ مانتے ہو، امام مانتی تھی وہ شیعہ، اسی کو چھوڑ کے مولا کائنات گئے ہیں اور انہی نے امام حسن کو اپنا 5واں خلیفہ مانا ہے. تو مولا امام حسن کے ساتھ بھی جو لشکر تیار تھا معاویہ سے جنگ کے لیے، اس میں اکثریت حسن کے ساتھ سنیوں کی تھی، اقلیت شیعوں کی تھی. یعنی تو اب مولا کائنات جمل میں نعرہ لگایا گیا ادھر سے کہ زہیر ابن قین جو شہدائے کربلا میں ہے، بعد میں استفطار ہوا اور رائے ہدایت پائی، ان کا بھی نعرہ تھا کہ نحن شیعۃ عثمان. تب علی کے لشکر نے کہا نحن شیعۃ علی، کہا ہم شیعان علی ہیں، جبکہ عقیدے میں اکثریت سنی ہے. چوتھے نمبر پر علی کو خلیفہ مانی، مگر کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعان علی ہیں. کیوں؟ اس کا یہیں سے 2 حصے ہو گئے. ایک سیاسی شیعہ ہے جو علی کو چوتھے نمبر پہ خلیفہ مان کے بھی جمل و صفین میں علی کے ساتھ ہیں. ایک مذہبی اور عقیدے والے شیعہ ہیں کہ جو پہلے نمبر پہ امام مانتے چلے آ رہے ہیں، ان کے بزرگ اور وہ تابعی ہوں چاہے، وہ جو ہیں وہ بھی علی کے ساتھ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 طرح کے شیعہ ہو گئے تاریخ میں. اب یہی کوفے کی اکثریت امام حسن کے بعد جب صلح امام حسن ہوئی اور معاویہ کے ہاتھ میں حکومت ظاہری، آپ نے امت کے خون کو بہانے سے بچا لیا. اب انہی اکثریت والوں نے بنی امیہ کے ظلم سے عاجز آ کر جب ان کی ناک سے پانی اونچا ہو گیا، تب انہوں نے مولا امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھنے شروع کیے اور ہزاروں خطوط آئے ہیں، جس میں ایک خط تو ایسا ہے کہ جس میں ہزاروں لوگوں کی دستخطیں ہیں. تو اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ شیعوں نے بلایا، یہ سیاسی شیعہ ہیں، عقیدے میں سنی ہیں. اکثریت وہی ہے کہ جو اہل سنت مولا کائنات کو چوتھے نمبر اور امام حسن کو 5ویں نمبر پہ خلیفہ مان رہی تھی. اب وہ کہہ رہی ہے مضمون، اس خط کے مضمون میں یہ لکھا ہوا ہے، امام حسین کو اہل کوفہ نے خط لکھا ہے. اس کا ایک فقرہ بڑا اہم ہے عقیدوں کو کھولنے کے لیے کہ یہاں کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، سب فارغ البالی ہے، ہر چیز موجود ہے، مفہوم پیش کر رہا ہوں. اس میں ایک فقرہ ہے کہ ہمارے سروں پر کوئی امام نہیں ہے کہ جو ہمیں ہدایت دے. تو امام حسین حکومت بنانے کی دعوت میں نہیں جا نکلے تھے مدینے سے، بلکہ انہوں نے کہا تھا ہمیں ہدایت چاہیے، ہم ہدایت کے فقیر ہیں، آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ہمیں ہدایت دیجیے، ہمارے سروں پہ کوئی امام نہیں ہے. اور یہیں سے معلوم ہو گیا کہ بلانے والے کون تھے، شیعہ نہیں تھے، اس لیے کہ شیعہ کا ایک لمحہ بھی بغیر امام نہیں ہوتا، بالکل صحیح، آج ہی نہیں جاتا. چنانچہ جن کے سروں پہ امام نہ ہو وہ شیعہ نہیں ہو سکتے. اور بلانے والوں کی اکثریت سنی عقیدے والی ہی تھی، جو یزید سے عاجز آ کر، اس کے باپ اور اس کے بعد یزید سے عاجز آ کر اس کے ظلم، جو بندگان خدا کو غلام بنا رہے تھے، جو استبداد کر رہے تھے، جو بیت المال کو لوٹ رہے تھے،
جو اہل بیت رسالت سے دشمنیاں کر رہے تھے، قتل کر رہے تھے اہل بیت کے چاہنے والوں کو، ان کے خلاف ایک بغاوت کا ماحول بنا تھا، اور امام کو امام کی حیثیت سے بلا کر یہ کہہ رہے تھے کہ آئیے ہمارے سر پہ کوئی امام نہیں ہے۔ یہیں سے عقیدہ کھل جاتا ہے کہ بلانے والے عقیدے کے طور پر، مذہب کے طور پر سنی عقیدے کے تھے کہ شیعہ عقیدے کے تھے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ گفتگو کو ناظرین جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، اور اس وقت ہم چلیں گے رضا حسین زیدی صاحب کی طرف۔ قبلہ جناب مسلم، کیونکہ کس نے خطوط لکھے تھے، معاملہ کیا تھا، تاریخی حقائق کیا ہیں، ان خطوط کے اندر زبان جو استعمال ہوئی ہے اس کے مطالب و معنی کیا نکل رہے ہیں، اس سے مطلب جو ہے وہ آشکار ہے، صاف صاف آشکار ہے، اور سمجھدار کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور تاریخی حقائق کو مزید کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیدی صاحب، جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام جب کوفے پہنچے تو آپ کو کن کن حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہاں کی صورتحال کیا تھی؟ جی، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مسلم ابن عقیل کے لیے جب امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ ان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا جائے، تو خطوط تانتا لگ گیا خطوط کا، اور اس میں امام حسین علیہ السلام سے یہ تقاضا کیا گیا کہ آپ جلدی کیجئے اور جلد از جلد کوفے پہنچیے، تاکہ ہم لوگ جو اس وقت کا وہاں پر گورنر تھا اس کو ہم ہٹا کر، نعمان بن بشیر کو ہٹا کر آپ کی حکومت کو نصب کیا جائے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کو جب نمائندہ بنایا گیا، امام حسین علیہ السلام نے ان سے جب الوداع کیا تو خدا حافظی کے وقت امام حسین علیہ السلام نے دستہ مبارک آسمان کی طرف بلند کر کے یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اور مجھے بھی شہادت نصیب۔ حضرت مسلم ابن عقیل سے گلے مل کے گریہ فرمایا، دونوں بھائیوں نے بہت زیادہ گریہ کیا۔ خلاصہ یہ کہ جب یہ کوفے پہنچے ہیں تو اب تاریخ میں اختلاف ہے کہ کچھ نے کہا کہ حضرت مختار کے گھر میں مقیم ہوئے، کچھ نے کہا کہ حضرت مسلم ابن عوسجہ کے۔ بہر صورت جب وہ گھر میں پہنچے تو وہاں حالات یہ تھے کہ اہل کوفہ نے حضرت مسلم ابن عقیل کے گرد گھیراؤ ڈال، جیسے کہتے ہیں کہ مجمع اتنا ہجوم کر لیا، اور بلند آواز میں گریہ کر رہے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کو بلند آواز میں پکار رہے تھے۔ وہاں حضرت مسلم ابن عقیل نے خط پڑھ کر امام حسین علیہ السلام کا لوگوں کو سنایا، اور جب لوگوں نے یہ خط سنا تو ادھر روایت میں یہ آیا ہے، جو کم ترین روایت ہے وہ یہ کہ 12,000 لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے سفیر حضرت مسلم ابن عقیل کے دست مبارک پر بیعت کی۔ گویا امام حسین علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کرنا تھا۔ بالکل صحیح۔ اور زیادہ سے زیادہ جو روایت آئی ہے کہ 30,000 لوگوں نے بیعت کی۔ اس کی خبر جب اس وقت کے گورنر نعمان بن بشیر کو پہنچی تو اس نے مسجد کوفہ میں تمام اہلیان کوفے کو جمع کیا اور تقریر کی، اور یہ کہا کہ آپ تفرقہ نہ اپنے اندر پیدا کریں، نہ ایجاد کریں، اور مسلم کی باتوں میں نہ آئیں۔ خلاصہ اس نے کوشش یہ کی کہ لوگوں کا جو اس وقت کا جو پارا تھا، ٹیمپریچر بہت ہائی تھا، کہ اس کو کم کر لیا جائے۔ لیکن صورتحال جو آپ کا سمجھ تھا کوفے میں یہ تھی کہ بنو امیہ کے اپنے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور گورنر کی طرف اشارہ کر کے کہنا شروع کیا کہ تم نہایت کمزور گورنر ہو، تاریخ میں کبھی بھی تم جیسا کمزور ترین گورنر ہم نے نہیں دیکھا۔ اور جو یزید کے جاسوس تھے انہوں نے خط لکھا یزید ابن معاویہ کو، اور کہا کہ حالات یہ ہیں کہ کوفہ تمہارے ہاتھ سے جانے والا ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ کوفہ تمہارے ہاتھ سے نہ جائے تو بصرے کا جو گورنر ہے عبید اللہ ابن زیاد، اس سے کہو کہ وہ نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا جائے اور اس کو حاکم بنا دیا جائے، گورنر بنا دیا جائے۔ خلاصہ یزید نے ایسے ہی کیا۔ جو ہی ابن زیاد آیا، وقت کی قلت کے تحت میں عرض کر رہا ہوں، ایک ہیلے اور
اور فریب دے کے لوگوں کو وہ کوفے میں جب وہ داخل ہوا نقاب کر کے، ان تاریخ کے طویل حصوں میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف حالات بیان کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے ہی ابن زیاد پہنچا تو اس کو حالات دیکھنے کے بعد یہ تاریخ میں جملہ ملتا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ اتنے حالات خراب ہیں، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کوفے کے اس حد تک حالات خراب ہوں گے. یعنی وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اب اس کی نجات شاید ہی ممکن ہو، لیکن جو ابلیس کا جو جال پھیلانا تھا، جو ایک شیطانی، ایک جو طاغوتی ایک حرکت جو اس نے کی، وہ یہ کیا کہ اس نے جب حضرت مسلم نے عقیل نے دیکھا کہ گورنر آ گیا ہے تو اس کے دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا گیا. تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے. تو اس ملعون نے کیا کیا؟ اس ملعون نے ایک مکاری سے ایک فریب دینے کے لیے لوگوں کو چنا، ایک شخص کو جو نہایت ہی خبیث انسان تھا، اور یہی باعث بنا حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کا بھی، اور امام حسین علیہ السلام کو بنفس نفیس ان کی جو شہید کرنے والے تھا وہ یہ شمر بن ذوالجوشن. اس ملعون نے کیا کیا کہ تقریر کی، اور تقریر کر کے لوگوں کو ڈرایا کہ بہت بڑی یزید کی فوج آ رہی ہے، تم لوگوں نے اگر اس طرح سے مسلم کا ساتھ دینے پہ ڈٹے رہے تو تمہارا انجام یہ ہوگا کہ تمہارے مال غارت کر دیے جائیں گے اور تمہارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا. یزید نے بہت بڑی فوج تیار کی ہوئی ہے، تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ تم مسلم کی باتوں میں آ گئے ہو. اور پھر حضرت مسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا. ادھر ہی کیا ہونے لگا کہ مجمع پھٹنا شروع ہو گیا. یعنی اس یزید نے جو مکاری سے ایک کام کیا وہ حربہ کامیاب ہوا، اور لوگوں کے دلوں میں خوف بھی پھیل گیا. یزید کی جو ہے حکومت وہ قائم ہے اور وہ اپنی فوج بہت بڑی بھیج رہا ہے. دوسری جانب حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، وہ جو تحریک جو حضرت مسلم ابن عقیل نے چلائی تھی، اس تحریک کو اس ملعون نے کمزور کر دیا. یہ شمر تھا ملعون جس نے یہ کام کیا ابن زیاد کے کہنے پر. اور پھر وہ تمام تر حالات یزید کے نمائندہ جو عبید اللہ ابن زیاد، اس نے بڑے وسیع پیمانے کے اوپر گرفتاریاں کی، لوگوں کو قتل کیا گیا، وہ سب کچھ ہوتا رہا. باقی حالات آپ کے سامنے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. گفتگو کو جو ہے وہ ناظرین مزید آگے بڑھاتے ہیں. رضا خان زیدی صاحب نے بسپو کہ کیا کیا انہوں نے کس طرح سے ہیلے کیے، کس طرح سے بہانے کیے، کس طرح سے جو ہے وہ بصرے سے گورنر کو ابن زیاد کس طرح سے ہیلے بہانے سے جو ہے وہ کوفے آتا ہے، کوفے کو ٹیک اوور کرتا ہے. رجل الحسن صاحب، تاریخ کیا بتاتی ہے کہ کوفے کو جو ہے وہ کتنا عرصہ لگا سرنڈر کرنے میں، اور کب سے کوفے کو سرنڈر کرنے کے لیے کام کیا جا رہا تھا؟ کیونکہ کوفہ امیر المومنین علیہ السلام کا حکومت کا پائے تخت رہا تھا. وہاں کے بعض جو ہے وہ بڑے بڑے جو سردار تھے، ان کے عمائدین تھے، عشائر کے، وہ مولا کی بیعت میں تھے. تو ایک دم تو کوفہ سرنڈر نہیں ہوا ہوگا. کوفہ کتنے عرصے میں سرنڈر ہوا؟ اور کوفے میں جب ابن زیاد آیا ہے تو کن کن بڑی شیعہ شخصیتوں کو پابند سلاسل کیا گیا؟ تاریخ کیا بتاتی ہے کس طرح سے شیعان امیر المومنین کی کمر توڑنے میں کامیاب ہوئے وہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو امام حسین نے کوفے کے عمائدین اور عوام کی طرف سے جو آئے ہیں، تب امام حسین نے حضرت مسلم کو یہ عہدہ دیا اور اپنی سفارت دی کہ وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، اور اس کے بعد انہیں وہ خبر کریں حالات سے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کیسا ماحول ہے. جب حضرت مسلم تشریف لائے ہیں تو آپ نے حضرت مختار ابن عبید اللہ ثقفی کے گھر میں قیام فرمایا، اور ان کے ظاہر کے ساتھ وہ خود ایک باوجاہت شخصیت تھے، اور حضرت ہانی ابن عروہ بھی تھے، اور بھی بہت سے عمائدین تھے، ان کا ذکر کروں گا. لیکن وہاں پر حضرت مسلم نے عمائدین کوفہ کو اور تمام آیان کوفہ تھے ان سب کو جمع کر کے دیانت داری کے ساتھ وہ خط امام کا سنایا، کہ جس کا مختصر مضمون یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الی الملأ من المؤمنین، یعنی مومنین کی جماعت کی طرف حسین ابن علی کا یہ خط ہے. فإن فلانا فلانا قدم علی بکتبکم، کہ فلاں اور فلاں تمہاری کتاب، تمہارے کتب، تمہارے ناموں، تمہارے رسالوں، خطوط کے ساتھ ہمارے پاس آئے،
اور وہ آخری تمہارے نمائندے تھے اور تمہارے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. فہم تو مقالت جلکم، ہم نے تم سب کی باتوں کو سمجھا اور تم نے یہ کہا کہ ہمارے اوپر کوئی امام نہیں ہے. تو آئیے شاید اللہ آپ کے ذریعے ہم سب کو جمع کر دے. یہ جناب مسلم سنا رہے ہیں خط پڑھ کے، اور ہم تمہارے وَإِنِّي بَاعِثٌ إِلَيْكُمْ أَخِي وَابْنَ عَمِّي وَثِقَتِي مِنْ أَهْلِي مُسْلِمُ بْنِ عَقِيلٍ، ہم تمہاری طرف اپنے بھائی، اپنے چچا کے بیٹے اور اپنے بھروسے مند ثقہ وہ تمہاری طرف مسلم بن عقیل کو بھیج رہے ہیں. فَإِنَّ تمہاری کتب جو ہیں، تمہارے رسالے جو ہیں وہ ہمارے پاس، اگر ہمارے ساتھ تمہاری رائے جمع ہوتی ہے تم لوگوں کی، اور تمہارے جو ذوی الحجہ اور جو تمہارے عقل مند لوگ ہیں، اعیان ہیں اور ذوی الفضل جو لوگ ہیں، تو ہم تمہاری جیسا کہ تمہارے رسالوں میں لکھا ہوا ہے اور ہم نے اس کو پڑھا ہے، تو ہم تم تک آ جائیں گے، عنقریب آ جائیں گے انشاءاللہ. بہرحال اب یہ سننے کے بعد ظاہر ہے کہ روایات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بعض روایات میں تو 30,000 کی تعداد ہے، بعض میں 20 کی، بعض میں کم سے کم جو ہے وہ 18,000 اشخاص کی یہ بات ہے کہ انہوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کے نام کی بیعت کی، امام یعنی حسین کو امام مان کر. اب یہ جو حالات وہاں کے ہوئے تو حضرت مسلم نے امام حسین کو جواب دیا کہ اما بعد فإن الرائد لا يكذب وأن جميع أهل الكوفة معك، یعنی یہ کہ حالات جو ہیں وہ اس کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کے اہل کوفہ تمام کے تمام آپ کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے اس میں سے 18,000 نے ہماری بیعت کر لی ہے. فعجل الإقبال حين تقرأ کتابی هذا والسلام، تو جلدی مولا آپ آئیے جب یہ میری آپ کتاب پڑھیے، والسلام علیکم. اب یہ یہاں پر جو اس وقت اموی جو معاویہ کے بہت سے نمائندے اور جاسوس مولا کائنات کے زمانے سے پہلے ہوئے تھے کہ مولانا کائنات قتل بھی ہوئے اسی سازشوں کے سلسلے میں، اب وہاں سے وہاں کے جو عملا اس کے تھے بنی امیہ اور یزید و معاویہ کے، انہوں نے یہ یزید کو خط لکھا کہ یہ مسلم یہاں آ چکے ہیں اور یہ کوفے میں آ کر شیعوں نے ان کی بیعت ہے حسین ابن علی کے لیے. اگر تم کو کوفے میں کوئی رغبت ہے، کوئی ضرورت ہے، حاجت ہے، تو یہاں کسی ایسے مرد قوی کو بھیجو کہ جو تمہارے احکام کی تنفیذ کرے اور تمہارے احکام کو، حکم کو، امر کو جاری کرے، اور تمہارے نمائندگی میں وہ کام کرے کہ جو تم لوگ اپنے دشمنوں کے ساتھ کرتے آئے ہو، تمہاری سیرت رہی ہے جو تمہارے بزرگوں کی. اس لیے فإن النعمان ابن بشیر رجل ضعیف وهو يتفقف، اس لیے کہ جو والی کوفہ ہے، گورنر کوفہ کا، وہ ایک مرد ضعیف ہے، کمزور ہے، یا وہ کمزور بننے کا دکھاوا کر رہا ہے. دیکھیے اس طرح سے کام بنایا جا رہا ہے سیاسی. اب یزید کا خط جو ہے وہ ابن زیاد کے پاس، میں مولانا کی آواز نہیں سن رہا تھا ورنہ میں استفادہ کرتا، اور مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کن مطالب کی تکرار ہو رہی ہے. بہرحال میرے سوال سے متعلق ہے، لہٰذا عرض کر رہا ہوں کہ اس کو عبید اللہ ابن زیاد کو یزید نے خط لکھا اور اس سے کہا کہ کوفے جاؤ اور اس پہ تسلط حاصل کرو، اس کے اوضاع اور حالات کا جائزہ لو اور اس کو کنٹرول کرو، اور مسلم کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، اور ان کی جو تحرکات ہیں، جو ان کی نہضت ہے اور جو وہ لا رہے ہیں انقلاب. اب ابن زیاد جب آتا ہے تو وہ قصر امارہ میں، وہ آپ نے سنا ہوگا، شاید مولانا نے بیان کیا کہ وہ نقاب ڈال کے آیا ہے کس طرح سے، اور وہ اکثریت جو ہے وہاں کی عوام کی سمجھی کہ یہ حسین ابن علی امام آ گئے ہیں نقاب ڈال کے مسلم کے بلانے کے اوپر. بہرحال لیکن وہ جو ہے وہ وہاں پر تمام جو بنی امیہ کے نمائندے، جبکہ ابھی وہ کم تھے، ان کو اپنے ساتھ لے کر آیا. اور اب جب ابن زیاد کے آنے کی خبر حضرت مسلم کو معلوم ہوئی، مختار کو معلوم ہوئی، تو حضرت مسلم جو ہے وہ مختار کے گھر سے نکل کے ہانی ابن عروہ کے گھر میں چلے گئے رہنے کے لیے. لیکن ابن زیاد کے جو جاسوس تھے وہ ان کی جگہ کو جان گئے اور حضرت ہانی ابن عروہ کو بلا کے ڈرایا گیا. اب اس بیچ میں یہ کام ہوا کہ اس نے رشوتیں دے کر لمبی لمبی اور ڈرا کر
اور یہ ایک افواہ پھیلائی گئی اہل کوفہ میں کہ شام کا ایک بہت بڑا لشکر عنقریب کوفے پہ حملہ کرنے آ رہا ہے، جو حسین کے حامی ہیں، جو مسلم کی بیعت کر چکے ہیں۔ اس طرح سے ان کے رؤسا جو 18,000 اس میں سے عوام تھی اور رؤسا تھے، وہ سب دھیرے دھیرے ڈرنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو فتنہ برپا ہونے والا ہے، اس فتنے کو روکنا چاہیے، شاید اللہ جو ہے کوئی صلح اور امن کا موقع فراہم کرے اور حالات سدھر جائیں، نیگوشیشنز ہو جائیں۔ اس امید میں وہ لوگ دھیرے دھیرے متفرق ہونے لگے۔ حضرت ہانی ابن عروہ ظاہر ہے کہ چند سردار ایسے تھے کہ جو ماننے کو تیار نہیں تھے، یہ شروع سے شیعان علی میں سے ہیں۔ یہ خالی یہی نہیں ہے کہ مولا کوفے میں آئے ہیں تو نہیں، یہ ان کے عقیدے پہلے سے شیعان علی والے تھے۔ چنانچہ ہانی ابن عروہ کے گھر پہ بھیجا اس نے ایک آدمی کو اور کہا کہ ان کو مسلم کو ہمارے حوالے کرو، یہ باقی ہیں۔ تو انہوں نے انکار کیا کہ اپنے مہمان کو حوالے نہیں کر سکتے، چنانچہ کر کے کو گرفتار کر کے اور ابن زیاد کے دربار میں لا کے کھڑا کیا، اور اس میں جو ہے وہ آپ کی ناک کے اوپر ضرب ماری سے، اور اس طرح سے آپ کو 500 تعزیرات کی سزا کے طور پر مارے گئے، حتیٰ کہ آپ بے جان ہو چکے تھے مگر آپ کا سر قلم کر لیا گیا۔ اس کے بعد پھر اب اس طرح سے جب حالات کو جھوٹ بول کر، غدر کر کے، مکاری کر کے اور پروپیگنڈا کر کے اور لشکر شام کے آنے کی دھمکی دے کر متفرق کر دیا جناب مسلم کے حامیوں کو، اور اب حضرت مسلم جو ہے وہ تقریباً یکدو تنہا رہ گئے، اس لیے کہ مغرب کا جب وقت آیا تھا اور آپ مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، تو اس وقت اب آخر میں 10 لوگ بچے تھے، اور نماز کے بعد وہ لوگ بھی حضرت مسلم کے ساتھ نہیں رہ گئے تھے۔ اس طرح سے یزید نے ابن زیاد کے ذریعے کنٹرول کیا اور ووٹ ڈالی اور ڈرا کے دھمکا کے رؤسا کو کچھ کو خرید کر اور کچھ کو دھمکیاں دے کر خوف دلا کر اپنا ماحول اپنے حق میں موڑا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ گفتگو کا ناظرین جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، اور مزید جو ہے وہ تاریخ میں کیا کچھ لکھا اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرتے رہیں گے۔ رضا حسین زیدی صاحب، مسجد کوفہ جو ہے وہ بڑی ہسٹوریکل پلیس ہے، مسجد کوفہ، اور جناب امیر مسلم کا ذکر ہو رہا ہے، یہ سارا محل وقوع وہی بنتا ہے، یہ سارے واقعات وہی ہوئے۔ مسجد کوفہ سے جڑی بھی اور زیارت گاہیں جب زائرین وہاں جاتے ہیں تو جناب ہانی کا کے مزار اقدس پر بھی ان کی ذریعے پہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ وہاں جناب مختار بھی ہیں، وہاں جناب مسلم بھی ہیں، وہاں مولا امیر المومنین کا گھر بھی ہے، وہاں میثم تمار کا بھی حرم ہے۔ تھوڑا سا مسجد کوفہ کے اطراف، مسجد کوفہ اور اس کے اطراف میں جو یہ تمام زیارات ہیں اور یہ سارے واقعات وہاں پر ہوئے ہیں، تھوڑا سا اس کی تھوڑی سی تاریخ بیان کر دیجیے ذرا۔ جی، مسجد کوفہ کے بارے میں بہت معصومین علیہ۔ اچھا، یہاں پر ہم ایک چیز اور کہتے چلیں گے، لائیو نمبر بھی جو ہے وہ اسکرین کے اوپر آویزہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اگر کچھ مومنین سوال بھی کرنا چاہیں گے تو ان کو بھی آن بورڈ کیا جائے گا۔ جی زیدی صاحب۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ مسجد کوفہ کی عظمت کے بارے میں، اس کی تاریخ کے حوالے سے بہت سی روایات تاریخ میں ملتی ہیں، معصومین علیہ السلام کی ہیں۔ مثلا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اور روایات میں یہ بھی آیا کہ جس طرح 4 مساجد دنیا کے اندر سب سے عظیم ہے، 4 مساجد میں ایک مسجد مسجد الحرام یعنی کعبہ ہے، مسجد الحرام، اور پھر کے بعد مسجد نبوی، اور تیسری بیت المقدس صحیح ہے، اور چوتھی جو ہے وہ مسجد کوفہ۔ دنیا کی 4 عظیم مساجد ایک ہے۔ یہی وہ نام ہے کہ جس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم خدا کی حدود مقرر کی تھی، اسی طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی، اور اسی طریقے سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھی ان کی مسجد کوفہ کی حدود مقرر کی، اور یہ ان کا حرم ہے، ان کا امیر المؤمنین علیہ السلام۔
یہی وہ جگہ ہے کہ جب امیر المؤمنین علیہ السلام کو ضرب لگی اور وہ شہید ہوئے، یہی وہ جگہ ہے کہ جس کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کوفے میں جب تشریف لے کے آئے تو اپنا ہیڈ کوارٹر مقرر کیا. کسی دارالعمارہ یا کسی محل کا انتخاب امیر المؤمنین علیہ السلام نے نہیں کیا، بلکہ مسجد کوفہ، مسجد کو، اللہ کے گھر کو کا انتخاب کیا. ادھر سے ہی مشہور ترین جو قضاوت کے فیصلے ہوتے تھے سے ہی صادر ہوتے تھے. اس کے علاوہ ان کا دروس قرآن اور فقہ اور ان کے شاگرد جیسے فضیل بن زیاد جیسے عظیم ترین شاگرد، اسبغ بن نباتہ جیسے شاگرد ان کے وہاں پر ان جا کے تعلیم و تدریس حاصل کرتے تھے. اسی طریقے سے وہاں پر امیر المؤمنین علیہ السلام کا زیادہ تر جو وقت گزرتا تھا وہ اسی مسجد کوفہ میں گزرتا تھا. اسی مسجد کوفہ سے بہت زیادہ روایات نقل ہیں. ایک من اللہ یحضر الفقیہ کے اندر یہ بھی روایت ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا تھا ملائکہ کو سجدہ کریں، تو یہ مسجد کوفہ تھی کہ انسان کے قدم رکھنے سے پہلے ملائکہ اس جگہ کے اوپر اللہ کی عبادت و تسبیح و تحلیل میں مشغول رہتے تھے. یہی وہ جگہ تھی جہاں آدم کو سجدہ کیا گیا. اور پھر دیگر روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں کشتی نوح آ کر رکی. اب وہاں پر اگر آپ شخص زیارات پر جاتا ہے تو زیارات میں مسجد میں جب داخل ہوتا ہے تو وسط مسجد میں ایک حوض دکھائی دیتا ہے. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے، لیکن اس کی حقیقت درصد ہی ہے کہ نہیں یہ خدا جانتا ہے. ادھر یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں انبیاء علیہ السلام کا زری صاحب اپنی پکچر درست کیجئے، روٹیٹ ہو گئی ہے. جی گفتگو بھی جاری رکھیں. جی غائب ہو گئی. تو کیا یہ عرض کر رہا تھا، یہی وہ نام ہے مسجد کوفہ جہاں پر بہت سارے انبیاء 300 سے زیادہ انبیاء کی روایت ملتی ہے کہ مدفون ہے. نام ابراہیم وہاں پر ملتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پر آ کر عبادت کرتے تھے. میں نے عرض کیا تھا کہ ملائکہ بھی عبادت میں مشغول اسی جگہ پر مسجد کوفہ میں ہوتے تھے. بالکل. اور بہت سارے انبیاء کے ادھر مقامات ہیں کم ہے جہاں پر عبادت میں مشغول ہوتے تھے. پھر ائمہ معصومین علیہ السلام سے منسوب، امام صادق علیہ السلام سے مثلا منسوب، بالکل، اور خصوصاً زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے کہ جب ظہور ہو گئے امام زمانہ تو یہی مسجد کوفہ ہوگی کہ جدھر سے آغاز کریں گے. یعنی ظہور ہوگا مکے سے، لیکن وہ جب تشریف لے کے آئیں گے کوفہ کو اپنا بنائیں گے. ادھر ہی سے مسجد کوفہ سے متصل جیسے آپ نے تذکرہ کیا حضرت ہانی ابن عروہ کا گھر بھی مقام بھی ہے جہاں پر ان کی مدفون ہے حضرت ہانی ابن عروہ. اور سب سے مہم حضرت مسلم ابن عقیل اور حضرت مختار، ان دونوں کا جو زری کا جو کمرہ ہے، دونوں کی قبر مبارک ساتھ ساتھ ہیں. ان دونوں کی قبر مبارک ساتھ ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہیں. میں تو دعوت دوں گا ان لوگوں کو جو کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ذرا ایک دفعہ مسجد کوفہ میں جا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا عزت بخشی ہے حضرت مختار کو. حضرت مسلم ابن عقیل کی جو ذریعہ مبارک ہے، اس ذریعہ مبارک میں جو قبر مبارک ہے حضرت مسلم ابن عقیل ہے، اس سے متصل ادھر ہی قبر مبارک ہے حضرت مختار بھی ہے. اور اسی طرح اس مسجد کے ساتھ متصل امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا گھر بھی ہے. اور یہ گھر تعلق رکھتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام. بہت بڑا گھر انتخاب کر سکتے تھے، لیکن جس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کی زندگی کے ہر لمحہ ایک ایک حساب کے ساتھ تھا، اسی طرح سے ان کی رہائش گاہ کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک ایک جگہ بالکل حساب کے ساتھ ہے کہ بس جتنی ضرورت ہے اتنی ہی جگہ مولا نے اپنے استفادے کے لیے رکھی ہے جہاں پر وہ آرام فرماتے تھے. بہت ہی مختصر سی چھوٹی سی جگہ ہے، وہ گھر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ بادشاہ. بالکل صحیح. قبلہ کالر جی ہاں کالر ہمارے ساتھ ہیں، بہت عمدہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی السلام علیکم. جی جی عنایت زیدی کر رہا ہوں لندن سے. جی سب سے پہلے تو بہت بہت سلام آغا علی بھائی آپ کو, مولانا عزول حسن صاحب کو اور مولانا رضا حسین صاحب کو. جزاک اللہ. میرا سوال یہ تھا دونوں علماء سے کہ یہ جب مسجد کوفہ جاتے ہیں تو وہیں پر مسجد کوفہ سے متصل حضرت مسلم بن عقیل کا روزہ بھی ہے, جناب مختار کا روزہ بھی ہے اور جناب ہانی بن عروہ کا بھی وہیں ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں اس پورے نقشے کا جائزہ لیتے ہیں اس اطراف کا, تو وہیں پیچھے دارالعمارہ ہے, مولا علی کا گھر ہے. تو یہ کیسے ممکن ہو سکا کہ اس پرآشوب دور میں جب انہیں مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا, اتنی مظلومانہ شہادت انہیں ہوئی, اس کے بعد کیسے ممکن ہے کہ انہیں وہیں تدفین کرنے کی اجازت دے دی, خاص طور مسلم بن عقیل اور جناب مختار کو؟ تو علماء کچھ تاریخی روشنی ڈالیں گے اس پہ کہ کس طرح ممکن ہو سکے؟ بالکل صحیح, بہت اچھا پوائنٹ ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جی زیدی صاحب بسم اللہ. یہ سوال جو مثلا کیسے ان کو اجازت دے دی گئی, تو یہ سوال تو تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے کیا جا سکتا ہے. امام حسین علیہ السلام کربلا میں کیسے مدفون ہوئے, حضرت عباس کیسے ہوئے, تو اس چیز کی وجہ سے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا, تو پھر ظاہری طور پر ان کو اجازت بھی نہیں دی گئی. تو ایسا نہیں ہے. یہ یعنی حضرت مسلم ابن عقیل کا دفن ہونا وہاں پر اور حضرت کا دفن ہونا یہ کیونکہ زندگی میں ان کے لیے خطرے کے باعث تھے. جب ان کو شہید کر دیا گیا, شہید کرنے کے بعد ممکن ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی اس میں مسئلہ نہیں تھا, تو یہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ عبرت بنائی جائے لوگوں کے لیے. اگر ان کو کہہ دیا جاتا مثلا کہ دور صحرا میں ان کو جہاں پر کوئی بھی نہ جانتا ہو ادھر جا کے کر دیا جائے مثلا اس جگہ کے اوپر, ٹھیک ہے, پھر ہاں تو یہ ایک لوگوں کو ہمیشہ ڈر اور خوف کے لیے بھی ان کے لیے صحیح تھا. تو ان کو اعتراض میرے خیال میں دکھائی نہیں دیتا کہ وہ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب. جی جی بسم اللہ. مجھے میں علماء کرام کی خدمت میں بھی آدابانہ سلام عرض کرتا ہوں جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال میرا یہ ہے جناب کہ تعداد بتائیے آپ نے, منیمم 10,000 اور میکسیمم 20 سے لے کر 30,000 لوگوں تک لوگوں نے امام پاک کی بیعت کی جناب, امام مسلم بن عقیل کی. تو کیا وجہ ہے کہ ان کے دلوں میں صحیح ایمان پکا نہیں تھا, شیعوں سے محبت نہیں تھی, مولا علی کی ولایت کو دل سے نہیں مانا تھا؟ ورنہ یہ عقل میں سوال آتا ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ تھے اور مانتے بھی تھے, اور وہ کیسے جناب ڈر گئے یا اندر ہو گئے جناب؟ اگر انسان کے دل میں محبت ہو تو وہ تو مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جناب. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ. سوال رکھتے ہیں عروج الحسن صاحب, آپ کی خدمت میں اس کو سوال کو رکھتے ہیں اور کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیے, میں نے اگر آپ شروع سے یعنی میرا پہلا بیان جو تھا, جو جس وقت آپ نے شیعہ نے علی وغیرہ والی بات میں نے بیان کی تھی, وہ سیاسی پس منظر میں جو میں نے عرض کیا تھا اس میں اس کا جواب موجود ہے. میں نے عرض کیا کہ کوفے کی اکثریت جو ہے وہ مولا کائنات کو مولا کائنات ولی مطلق امام مفترض الطاعہ منصوص من اللہ امام معصوم اور امام اول ماننے والی اکثریت نہیں تھی. یہ سقیفائی مسلک اور طرز انتخاب خلافت پر مولا کائنات کو چوتھے نمبر کا خلیفہ ماننے والے تھے. اور یہ جو کہلائے شیعہ علی, یہ جمل اور صفین میں ام المومنین عائشہ اور معاویہ باغی و طاغی کے مقابل جو لوگ آئے وہ شیعہ علی کہلائے, مگر اس میں سیاسی طور پر یہ سیاسی شیعہ تھے اور اس میں اقلیت خاص شیعوں کی تھی جو مولا کائنات کو ولایت اور امامت اور عصمت اور منصوص من اللہ اور ان سے محبت اور محبت کو نجات سمجھنا وغیرہ وغیرہ جو شیعہ عقیدہ ہے. لہذا یہ سب سیاسی تھے, اور اس میں آپ کہنے دیجئے کہ اکثریت وہی تھی کہ جو خلیفہ وقت ہے اور کیا مال و منال کی حاجت میں دنیا بنانے کے لیے مولا کائنات کے ساتھ آئے, وہی امام حسن کے ساتھ آئے. اور اب یہ لوگ جو تھے وہ امام حسن جب معاویہ کے ہاتھ میں حکومت چلی گئی تو اب یہ یزید کی حرکتیں اور وہ کھلا ہوا فاسق و فاجر اور شرابکار اور نکاح محارم کرنے والا, تو اس سے کہا کہ اب یہ سوچا کہ اب یہ امام حسن سبط اصغر ہیں اور جنت کے سردار ہیں اور علی فاتح خیبر کے بیٹے ہیں اور رسول اللہ کے نواسے اور زہرا کے بیٹے
अलैहिस्सलाम। तो ये सब सोच कर इन लोगों ने यजीद के मुकाबिल वो सियासी फायदा उठाने के लिए इन लोगों ने साथ दिया था, जैसे कि मौला कायनात का साथ दिया था। वो हुब्बे अली में नहीं थे बल्कि बुग़्ज़ मुआविया में थे वो लोग। वैसे ही ये लोग हुब्बे हुसैन में नहीं थे बल्कि यजीद के सियासी मुखालिफ थे। लिहाजा जब आखिरत पर यकीन न हो और जज्बे शहादत न हो तो कभी भी कोई वफादारी अहले हक की नहीं कर सकता। अगर उसकी दुनिया बन रही है तो वो बड़ा दीनदार और मुस्लिम नजर आएगा, अगर इसी इस्लाम से और कलमे से दुनिया बिगड़ रही है तो उससे बड़ा कोई काफिर और मुनाफिक नहीं नजर आएगा। यही वो अक्सरियत कूफे की थी कि जो सियासी तौर पर इमाम हुसैन को इस तरह से उन्होंने बुलाया था, उसमें जो असहाब वाले शिया थे वो बुला के उन्होंने वफादारी भी की और करबला में वो शहीद भी हुए। और शुहदाए करबला की अक्सरियत एक दो को छोड़कर सब कूफे के शिया हैं, सब बुलाने वालों ही में से हैं। तो जो पक्के थे उन्होंने आखिर तक अपना गला कटवा के भी इमाम हुसैन का साथ दिया, मगर अक्सरियत वो वाली नहीं थी जो इमाम हुसैन को तीसरा इमाम, मासूम, मंसूस मिनल्लाह, बेखता, बेगुनाह, वली मुत्तक़े खुदा, इस कायनात में अल्लाह का नुमाइंदा मुतलक जो है तसव्वुर इमामत अहले बैत की इमामत का इस्लाम में कुरान में, उस अकीदे वाले नहीं थे। वरना हरगिज़ ये बेवफाई न करते, हरगिज़ अपने वादे से न पलटते। सही। उरूस साहब, ये यजीद का और इब्ने ज़ियाद का रिश्ते का क्या मामला है? क्या रिश्तेदारी बनती है? मामला क्या है? इस्लाम के लिहाज से तो, इस शरीयत के लिहाज से तो कोई जवाजी नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है। हकीकत ये है, अब थोड़ी सी वो शर्मनाक हकीकत है कि यजीद की दादी मुआविया की मां हिंदा, वो तारीखों में फरीकैन की अहले सुन्नत और शिया में सब में लिखा हुआ है सही कि वो ज़ातुल अरब की 4 मशहूर ज़ातुल रायात जो कहलाती थी, माज़अल्लाह, जो कहते हुए भी शर्म आ रही है कि झंडे वालियां जिनके घरों पे अलामत झंडे लगे होते थे कि यहाँ जो है फहाशी होती है, जिस्म फरोशी, और उस वक्त 4 लोगों ने बैक वक्त उससे ज़िना की और मुआविया का हमल ठहरा हिंदा के बदन में, समझे आप। और ये इस तरह से हिंदा ने अबू सुफियान के सिलसिले में कहा कि इनका बच्चा है। इस तरह से तो मुआविया मंसूब हुए हैं अपने बाप से। और फिर ज़ियाद जो कहलाता है, उसकी माँ जो सुमैया थी, उसके साथ भी अबू सुफियान ने ज़िना की। ये तारीखी एतबार से बिला इख्तिलाफ साबित है, इसीलिए उसको किसी से नहीं जोड़ा गया। और हमेशा आज भी तारीख में कहीं भी ज़ियाद इब्ने अबी सुफियान कहीं नहीं मिलेगा आपको। पूरी 1400 साल की तारीख में ज़ियाद इब्ने अबी सुफियान नहीं बल्कि ज़ियाद इब्ने अबी यानी अपने बाप का बेटा, सन ऑफ हिज फादर, जो भी हो, यानी नामालूम, आपकी फेहरिस्त में नामालूम, इब्ने ज़ियादा हो गए नहीं। मैं अर्ज कर दूं, इसी का बेटा इब्ने ज़ियाद, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कहलाता है। तो ज़ियाद को मुआविया ने मौला, क्योंकि वो जाहिर है कि जो कलीमी औलादें होती हैं वो बड़ी मुतकन्नी होती हैं और बड़ी शैतानत उनमें होती है जो ज़हानत लगती है बज़ाहिर, लेकिन वो इतना बड़ा मौला कायनात का दुश्मन निकला और बड़ा फसी और बलीद भी था। अरब जाहिर है कि अच्छे खुतबे देता था और लोगों के दिलों को मोह लेता था बोल बोल के, यानी सहर बयानी भी थी और एक नंबर का मुतकन्नी था और दुश्मन मौला। बिल्कुल ठीक। मुआविया ने मौला कायनात सियासी मुकाबला करने के लिए, दुश्मनी दिखाने के लिए उसको अपना भाई डिक्लेयर कर दिया, जिस पर इतराज तमाम असहाबे किराम ने खुद मौला का ऐलान किया कि पैगंबर की हदीस है कि अल वलदु लिल फराश व लिल आहद लिल हजर, यानी बेटा शौहर का कहलाएगा और जो ज़िनाकार है जिसके नुत्फे से पैदा हुआ है उसके लिए बेटा नहीं उसको मिलेगा बल्कि उसके लिए पत्थर है, यानी वो संसार किया जाता है। तुमने इसको कैसे इल्हाक़ नसब कर दिया? ये बहुत बड़ी तालीम इस्लाम की रुसवाई है। उसी वलदुल हराम ज़ियाद का, ज़ियाद इब्ने अबी का बेटा है उबैदुल्लाह। अब सोचिए कि ये कितना बड़ा दुश्मन अली है। तो यजीद से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, बायोलॉजिकल रिश्ता एक है कि मुआविया का नाजायज भाई ज़ियाद हुआ और अब ये यजीद और ये दोनों आप जो नुत्फे के एतबार से चचेरे हो गए, वरना शरीयत के एतबार से कोई रिश्ता नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कॉलर भी हमारे साथ है। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، ہماری آواز پاس آن نہیں ہو رہی. بہرحال زیدی صاحب ہمارے ساتھ تھوڑی دیر اور ہیں کیونکہ آپ کو ایک اور مجلس پڑھنے جو ہے وہ جانا ہے آن لائن. تو ایک آخری سوال آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ آج جو تھوڑے سے یوم عرفہ کے حوالے سے، کیونکہ امام نے جو ہے وہ احرام کو جو ہے وہ جو حج کا احرام تھا اس کو عمرے کے احرام سے تبدیل کیا، اس حوالے سے تاریخ کیا کہتی ہے؟ اگر مختصراً آپ ہمیں 5-6 منٹ میں اس کے اوپر اپڈیٹ کر دیں تو پھر ہم جو ہے وہ آپ سے اجازت بھی چاہیں گے اور اپنے پروگرام کو روز صاحب کے ساتھ آگے کنٹینیو کریں گے. جی زیدی صاحب. اسی صاحب ذرا دوبارہ سوال اپنا ریپیٹ کیجیے گا. جی عرفے کے حوالے سے، اور جو امام نے احرام جو ہے وہ حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا، اس حوالے سے تاریخ میں کیا کچھ ملتا ہے، وجوہات کیا تھی؟ جی وہ تاریخ کا افسوسناک واقعہ امین امام حسین سید الشہداء علیہ السلام نے احرام حج کو احرام عمرے میں تبدیل جو کیا، اس کی علت یہ تھی. صحیح. زیدی صاحب ایک سیکنڈ، ایک کالر کو بھی شامل کر لوں. زیدی صاحب ایک کالر کو بھی شامل کر لوں، ایک مختصر سی کال لے لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ کنٹینیو کریں، کال جو ہے وہ ٹرانسفر اپنا تھرو نہیں ہو پا رہی ہے. بسم اللہ معذرت چاہتا. یزید ابن معاویہ نے اپنے جاسوس مکے کی طرف روانہ کیے اور ان کو یہ حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو حالت احرام میں حرم کی حدود میں، خانہ کعبہ مسجد الحرام کی حدود میں، خانہ خدا کی حدود میں ان کو شہید کر دیا جائے. لہذا اس کے جاسوس احرام میں خنجر چھپا کر حرم کی حدود میں داخل ہوئے، لیکن امام وقت کو اس چیز کا علم تھا. امام نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے گھر کی حرمت پامال ہو، اور انہوں نے یہ پسند فرمایا کہ یہ جو اس کا قبیح فعل ہے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا، یہ مخفی بھی نہ رہے. ایک حرم خدا کی حرمت پامال نہ ہو، دوسرا یہ لوگوں سے چھپا کر اس طریقے سے ان کو شہید کر دیا جائے اور بعد میں کہا جائے کہ پتہ نہیں کون تھا شہید کرنے والا اور کون نہیں. تو یہ ایک کھلے میدان میں، میدان کربلا میں یہ جنگ چلی جائے جہاں پر قیامت تک کے لوگوں کے لیے واضح ہو کہ شہید کرنے والا کون تھا اور کس وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا. یہ وجوہات واضح لوگوں پر رہیں اور پیغام امام حسین علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کا ہدایت کا پیغام ہے، وہ پیغام قیامت تک لوگوں تک مخفی نہ رہے. صحیح. مقصد یعنی جو دین کے لیے جو انہوں نے شہادت دینی تھی، جس وجہ سے شہادت دینی تھی، ان کی قربانی سب کے سامنے چھپے نہ آیا ہو. صحیح، بالکل صحیح. اس لیے بہت شکر گزار ہے ترجیح کہ وہاں سے اس کو ترک کر کے دوسری طرف تشریف لے جایا جائے. جی بالکل ٹھیک. رضا حسین زیدی صاحب، ہم جو ہے وہ اجازت چاہیں گے آپ سے کیونکہ آپ کو ایک اور مجلس میں پڑھنی ہے. تو ناظرین پروگرام کو جو ہے وہ عروج الحسن میسم صاحب جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں جناب مولانا رضا حسین زیدی صاحب کی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. عروج الحسن صاحب یہ فرمائیے کہ جو کہ جناب مسلم جب کوفے میں تنہا رہ گئے ہیں تو ایک مومنہ بی بی طوع کا بھی ذکر ملتا ہے. وہ تمام واقعات کیونکہ ابھی ہمارے پاس تقریباً جو ہے وہ 15 منٹ جو ہے وہ دامن وقت میں گنجائش ہے. تو جناب مسلم کی جو تاریخ نے شہادت سے پہلے جو ان کی ایک زبردست جنگ لکھی ہے، اس میں ان کی شجاعت کے تذکرے ہیں. تھوڑا سا اس طرف اگر ہم نگاہ کریں تو ہمیں کیا کچھ ملتا ہے. بسم اللہ قبلہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کائنات یہ حضرت مسلم ابن عقیل، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ آپ حضرت عقیل کے بیٹے ہیں اور شجاعت ہاشمیہ کے آپ وارث ہیں، اور آپ مولا کائنات کے بھتیجے بھی ہیں، اور آپ کی بیٹی حضرت رقیہ کے شوہر بھی ہیں،
حضرت عباس کے آپ بہنوئی بھی ہیں. تو مولا کائنات کی زندگی ہی میں آپ کی شجاعت کے سلسلے میں جو روایات میں ملتا ہے کہ آپ خود مولا کائنات نے آپ کو آپ فتوحات افریقہ میں بھی آپ شریک رہے ہیں اور خاص طور سے مارے گئے صفین میں آپ نے داد شجاعت لی ہے. اور مولا کائنات نے آپ کو امام حسن امام حسین کے ساتھ میمنے کے اوپر آپ کو کمانڈر آپ نے صفین میں معین کیا تھا. اب جب آپ ظاہر ہے کہ کوفے میں تشریف لائے ہیں تو جب وہ غدر ہوا اور لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے آپ سے الگ کیا گیا اور حضرت ہانی ابن عروہ کی بھی شہادت ہو گئی تو آپ وہاں سے نکلے اور اس نے ابن زیاد نے اس کو اپنے کمانڈر کو محمد ابن اشعث جو ہے یہ ملعون اس کے ساتھ 3000 لوگوں کو آپ کے ساتھ آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا. صحیح. اور آپ نے جب گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں آپ نے جب سنی تو آپ یہ غلط ہے کہ وہ آگ لگا دی گئی اور وہ گھوٹ کے مجبوراً نہیں نکلے. جب آپ نے گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں سنی تو آپ اس کا محمد ابن مسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے باقاعدہ آپ باہر نکل رہے. اچھا قبلہ کالر بھی ہیں ان کو بھی ہم شامل کر لیں اور اس کے بعد لائیو کال نہیں لیں گے کیونکہ مقتل شروع ہو جائے گا. ایک آخری کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں معافی چاہتا ہوں کہ میں ان کی گفتگو میں مخد ہوا ہوں. وہ اتنا خوبصورت بیان فرما رہے ہیں قبلہ. تو سب سے پہلے شہادت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی تعزیت کے بعد میرا ایک چال کا پھلکا سا سوال ہے شاہجہاں سویٹ کہ میں بچپن سے لے کر اب تک یہ سنتا آ رہا ہوں. یہ کافی بتا تھوڑا سا لے کر چلے بات کر لیتے ہیں ہم پوچھ لیتے ہیں ہم قبلہ سے کہ آج تک میں مسلمان کو کلمہ پڑھنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر بغض علی بغض اہل بیت یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ مسلمان کہنے کے حقدار ہے کہ نہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ اسی پہ کالے کپڑے پہنے اور اسی پہ ماتم کر رہے ہیں. بہت شکریہ. جی عروج الحسن صاحب بسم اللہ آمادہ ہوئے جناب. مجھے جواب دینا ہے دوہرا دیں. جی ان کا کہنا یہ تھا کہ مسلمان آج تک یہ بات ہی کیوں ہوتی ہے دشمن اہل بیت اور بغض اہل بیت. مطلب اہل بیت اور اسلام کیا جدا ہیں جو اس طرح کے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں. بہرحال آپ کچھ کہنا چاہیں تو اس کے اوپر فرما دیں. اہل بیت تو اسلام جدا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اہل بیت اور اسلام کو ایک نہیں سمجھا انہی نے آل رسول اللہ سے بغض کیا اور بغض کو دلیل نہیں دینا ہے. اس لیے کہ حضرت زہرا پہ مظالم پھر مولا کائنات کی شہادت پھر امام حسن کو زہر دے کے پھر کربلا میں تو انتہا تو سارے پردے تو اٹھ چکے. اب یہ آج کے ہمارے اور آپ کے حوالے ہے یہ فیصلہ کہ ہم کس کو مسلمان مانے کس کو نہ مانے اور کس کو مسلم مانتے ہوئے بھی ہم منافق مانے. یعنی یہ کلمہ پڑھ کے انہوں نے سیاسی فائدے اٹھائے اور جو کلمہ پڑھاؤ کلمے کی جڑیں کھودی اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھاؤ انہی کی اولاد کے گلے کاٹے ان کی نسل کو تباہ کرنا چاہا. یہ تو اثر من الشمس ہے. لہٰذا یہ طے ہے کہ اسلام اور علی اسلام اور محمد و آل محمد دو الگ چیز نہیں. اسلام قانون ہے قرآن قانون ہے اور جب وہ مجسم ہوتا ہے بشر میں تو وہ جو ہے وہ محمد و آل محمد بنتے ہیں. چنانچہ ان دونوں کو ملا کے اور وہ حدیث ثقلین کو جو سمجھ جائے وہ کہاں لازم ملزوم ہے. 10 منٹ ہیں قبلہ 10 منٹ ہیں. اس میں امیر مسلم کی جو ہے وہ شہادت کے علاوہ پہلے ان کی شجاعت بھی بیان کرنی ہے. قبلہ بسم اللہ جناب مسلم آمادہ ہوئے. یہاں پہ گفتگو رکی تھی. جی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مسلم علیہ السلام جب حضرت ہانی ابن عروہ کا قتل ہو گیا تو جناب مسلم کو جیسے ہی یہ خبر ملی تو آپ جو ہے وہ تلوار نکال کے باہر آ گئے اور آپ کا مقابلہ ابن زیاد کے اصحاب سے ہوا اور ابھی تک آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے جناب مسلم کے ساتھ. اور اس کے بعد اس نے جو ہے عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو ڈرا کے دھمکا کے ان لوگوں کو بھی متفرق کر دیا اور وہ بالکل اکیلے رہ گئے اور خوف دلایا کہ شام سے بھاری لشکر آ رہا ہے. چنانچہ اس کے بعد جب رات ہو گئی تو حضرت مسلم ابن عقیل جو ہے وہ آپ
جو حضرت مسلم کے جو باقی جو اصحاب تھے انہوں نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا کہ بھائی ایسا ہے کہ ہم جو ہے وہ فتنے کو دعوت نہیں دینا چاہتے ہیں اور بہتر ہے کہ اپنے گھروں میں ہم جا کے بیٹھیں اور اس قوم کو ہم چھوڑ دیں فی الحال تاکہ اللہ جو ہے وہ اصلاح کر دے. 10 لوگ بھی بچے اور پھر حضرت مسلم مسجد کوفہ میں گئے, آپ نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد وہ 10 لوگ بھی آپ کے ساتھ نہیں رہ گئے اور آپ اکیلے رہ گئے. پھر آپ جو ہے وہ کوفے کی گلیوں میں ادھر ادھر جا رہے تھے کیونکہ آپ کا تو گھر نہ تھا, نہ وطن تھا, نہ آپ کا وہاں خاندان تھا, نہ کوئی رشتہ دار تھے, نہ اہل و عیال تھے. یہاں تک کہ آپ ایک خاتون کے گھر کے دروازے پر آ کے کچھ دیر کے لیے استراحت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اس کا نام تھا توآ. وہ زن مومنہ تھی. وہ اس نے دیکھا تو علیہ السلام کے بعد آپ نے اس سے پانی مانگا تو اس زن مومنہ نے آپ کو پانی دے دیا. پھر آپ نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ دیر کے لیے پناہ دے دے اپنے یہاں. تو اس زن مومنہ توآ نے جناب مسلم علیہ السلام کو پناہ دی. اس کا بیٹا جو تھا وہ جاسوس تھا ابن زیاد کا. اس نے جو ہے وہ ابن زیاد کو خبر دے دی. اب ابن زیاد نے محمد ابن اشعث کے ساتھ ایک کثیر جماعت جو روایات میں 300 اس وقت ظاہر ہے کہ کسی گھر میں موجود کسی ایک اکیلے مسافر کے لیے مقابلے کے لیے 300 اس نے جو ہے وہ لشکر کے لوگوں کو بھیجا اور وہ جناب وہ توآ کے دروازے پر جب گھر تک آئے تو جناب مسلم نے گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں سنی اور آپ نے اپنی زرہ پہنی, آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ باہر نکل کر عبید اللہ ابن زیاد کے بھیجے ہوئے لشکریوں سے آپ کی جنگ شروع ہو گئی. آپ نے ایک جماعت کثیر کو ان میں سے فنار کیا. تب محمد ابن اشعث جو کمانڈر تھا ان 300 فوجیوں کا, اس نے کہا کہ یا مسلم لکل امان, اے مسلم تمہارے لیے امان ہے, یعنی سرنڈر ہو جاؤ, ہتھیار ڈال دو اپنے. تو حضرت مسلم نے فرمایا وَأَيُّ أَمَانٍ لِلْغَدَرَةِ الْفَجَرَةِ, یعنی یہ کہ غداروں اور فاجروں اور فاسقوں اور بدکاروں کی بھی کوئی پناہ ہوتی ہے کیا ان کی؟ تو پھر آپ نے پھر ان کی طرف آپ بڑھے اور آپ ان کا مقابلہ کرنے لگے اور قتال کرنے لگے اور آپ رجس بھی پڑھتے رہے جو کتابوں میں موجود ہے. اس کے بعد ان سب نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ شدید حملوں میں آپ کو بہت سے زخم لگے اور اس میں ایک شخص نے آپ پر, اسی بیچ میں روایات کہتی ہیں کہ محمد ابن اشعث نے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم کو جو ہے وہ تھوڑا لشکر چاہیے اور یعنی مدد چاہیے, کمک چاہیے. تو اس وقت جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے دانا دیا, کہلوایا کہ تم کو ابھی بھی یعنی ایک یکو تنہا انسان کے مقابلے کے لیے تم کو اور لشکر چاہیے. تو اس نے یہ محمد ابن اشعث نے کہلا بھیجا کہ یہ کوئی کوفے کا بنیا و بقال نہیں ہے, یہ ہاشمی شیر ہے, یہ شجاعت ہاشمی والا شیر ہے اور یہ جو ہے وہ یہ ایک ایسی غسل میں سمسام ہے کہ جس کے مقابلے کے لیے تم نے ہمیں بھیجا ہے. یہ کوئی ایرا کوئی کوفے کا کم نسب نہیں ہے. چنانچہ اس کے بعد اور بھی کمک گئی اور آپ جنگ کرتے کرتے آپ کو اتنا زیادہ آپ پر ایک حملہ ایک شخص نے کیا کہ آپ زمین کے اوپر چور ہو کر زخمی ہو کر آپ منہ کے بل گر پڑے. اس کے بعد آپ کو گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے پاس لے جایا گیا اور اس کے جو محافظوں میں سے ایک اس کا گارڈ تھا, اس نے کہا کہ سلم علی الامیر, امیر کو سلام کر. تو آپ نے بڑی شجاعت کے ساتھ شیرانہ لہجے میں شجاعت ہاشمی اور دبدبہ حیدری کے ساتھ کہا اس کو چپ وائے کا وائے ہو تجھ پر, واللہ ما ہوا لی امیر, قسم اللہ کی یہ میرا امیر نہیں ہے. تو ابن زیاد غصے میں آیا, اس نے کہا لا علیہ, یہ تمہاری غلطی نہیں ہے, چلو یہ تمہارے خلاف کوئی بات نہیں جائے گی. سلم تم لم تسلم فإنک مقتول, تو تم سلام کرو مسلم یا نہ کرو مگر تم کو قتل ہی ہونا ہے. تو جہاں مسلم نے فرمایا کہ ان قتلتنی فلقد قتل من هو شر منک ومن هو خیر منی, یعنی اگر تو مجھے مار دے تو
مجھ سے بھی بدتر لوگوں نے مارا ہے اخیار کو، اور اگر مجھے تو مار رہا ہے تو مجھ سے بھی زیادہ بہتر لوگ راہ خدا میں قتل ہو چکے ہیں، اور تو مجھے معلوم ہے کہ تو جو ہے بہت بری طرح قتل کرنے سے بھی باز نہ آئے گا، مسئلہ بھی کرے گا، تیرا اندر جو خباثت چھپی ہوئی ہے، جو ملامت تیرے اندر چھپی ہوئی ہے، جو کمینگی چھپی ہوئی ہے، وہ تو ہی اس کا سزاوار ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ یا شاہ درجتا علی امامک، اے شاہ تم نے جو ہے وہ اپنے امام کے خلاف بغاوت کی، خروج کیا ہے، اور تم نے عصائے مسلمین یعنی مسلموں کی شیرازہ بندی اور یکجہتی کو بارہ بارہ کیا ہے، اس میں شگاف ڈالا ہے، شک کیا ہے۔ تو حضرت مسلم نے کہا کذبت یا ابن زیاد، اے ابن زیاد تو جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے میں کیا عرض کر رہا تھا، کال آ گئی تھی، معاف کیجیے گا، میں کال آ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں جو فتنہ اور فساد اور ان کے اندر جو ان کی یکجہتی کو دور کرنا، ان میں انتشار پیدا تیرے معاویہ نے کیا ہے، اور اس کے یزید نے کیا ہے، تیرے امام نے کیا ہے، اور جو فتنہ تو نے اور تیرے باپ نے برپا کیا ہے۔ قبلہ 2 منٹ رہ گئے صرف۔ جی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے تیرے ہاتھ سے، جو تو شر بریت ہے، بدبخت ترین اور بدترین مخلوق ہے، اللہ مجھے امید ہے کہ مجھے رزق شہادت تیرے ہاتھ سے عنایت فرمائے گا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ تم نے کچھ تمنائیں کی تھی جس میں اللہ تمہارے اور تمہاری تمناؤں کے درمیان حائل ہو گیا، اور وہ حکومت اور خلافت اپنے اہل کے لیے رکھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ومن یا ابن مرجانہ، اور وہ کون ہے ابن مرجانہ جو مجھ سے زیادہ اہل ہے، اس سے زیادہ؟ تو اس نے کہا اہل یزید ابن معاویہ، وہ یزید ابن معاویہ ہے۔ تو جناب مسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رضینا باللہ حکما بیننا وبینکم، اللہ کی تعریفیں ہیں اور اللہ کے ہم فیصلے پر راضی ہیں جو وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ کیا میں ڈر گیا؟ بہرحال یہ گفتگو جاری رہی، اور اس کے بعد ابن زیاد نے یہ گفتگو ہوتے ہوتے اب وہ کھسیا گیا، اور اس نے امام کو جناب مسلم ابن عقیل کے قتل کا حکم دیا۔ اس سے پہلے اس نے مولا کائنات امام حسن امام حسین کو سب کو شتم کیا، گالیاں دی، اور جناب مسلم نے ویسے ہی جواب دیا کہ تو اور تیرا باپ اور یزید اور معاویہ ان گالیوں کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر اس نے بکیر ابن حمران کو حکم دیا کہ اس کو دارالامارہ کے قصر کے محل کی چھت پہ لے جاؤ اور قتل کر دو۔ تو وہ لے گیا وہاں پر۔ حضرت مسلم روایات کہتی ہیں کہ مسلسل آپ تسبیح الہی فرما رہے تھے، استغفار کر رہے تھے، نبی اور آل نبی پر آپ جو تھے وہ صلوات پڑھ رہے تھے، درود پڑھ رہے تھے۔ یہ 9 ذی الحجہ کا دن تھا کہ جس وقت جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جا کے اس ملعون نے ایک شمشیر برہنہ آپ کے قلوب اقدس کے اوپر ضرب لگائی۔ روایات کہتی ہیں، بعض روایات میں یہ بھی ملا اور بزرگ علماء و ذاکرین نے اور کہا کہ وہ آپ نے کہا کہ مجھے شہید کر، مجھے قتل کر، مگر ہم آل محمد کی سیرت ہے کہ ہم شہادت کو نعمت پروردگار سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم 2 رکعت شکرانے کی نماز نعمت شہادت پہ پڑھ لیں۔ آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے کھڑے ہو کے امام حسین جس خطے میں آپ کے اندازے سے ہوں گے، آپ نے ہاتھ اٹھا کے پڑھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ دور سے حسین کی پہلی زیارت ہے کہ اس رسم کی، اس عبادت کی بنا حضرت مسلم نے ڈالی۔ بس اس بکیر ابن حمران ملعون نے آپ کے گردن پہ ضرب ماری۔ روایات کہتی ہیں کہ سر کو تو اس نے اپنے پاس رکھا اور اس کو ابن زیاد کی خدمت میں پیش کیا، اور حکم ابن زیاد کا یہ تھا کہ دارالعمارہ کی بلندی سے ان کے جنازہ اطہر کو بلندی سے پھینک دیا جائے۔ یہ آپ اس کوفے کے غریب اور سفیر حسین کے بھائی کی مصیبت تو آپ دیکھیں۔
حسین کے پاس 4 شیر تھے، ایک محمد ابن حنفیہ، ایک عبداللہ ابن جعفر، دونوں کو مشیت نے بیمار ڈال دیا. امام حسین ان کو اپنے گھر پر اپنا نائب بھی مدینے میں بنا کے گئے. ایک عباس ابن علی تھے، ان کو اپنے ساتھ لے گئے. ایک شیر یہ مسلم ابن عقیل تھا. یہ بنی ہاشم میں 4 بہادر ترین انسانوں شیروں میں سے ایک شیر تھا. اسی لیے امام لے کر یہاں آئے. بس یہ روایات میں ملتا ہے کہ جناب مسلم نے سے جب وصیتوں کی بات آئی تھی تو آپ زخمی تھے اور آپ نے یہ کہا تھا ابن زیاد نے کہ تم قتل کیے جاؤ گے مگر ہم تم سے وہ حق نہیں مانگتے سلب کریں گے جو سب کا حق ہوتا ہے. کوئی تمنا، کوئی خواہش، کوئی وصیت ہو. تو آپ نے چاروں طرف نظر دوڑائی، کوئی اپنا نظر نہ آیا. ہمدرد اس عمر ابن سعد پہ نظر پڑی تو آپ نے اس سے کہا کہ دیکھ میری وصیت یہ ہے کہ میری زرہ اور میری تلوار کو بیچ کر میں یہاں مقروض ہو گیا ہوں، اس قرضے کو ادا کر. آپ بتائیں چند دنوں کے اندر کیا ضرورت تھی وہ لوگ کے جو عبادتوں میں بسر کرتے تھے. یعنی اس وقت بھی غربا پروری سے بنی ہاشم جو تھے وہ غافل نہیں تھے. جزاک اللہ. پانی مانگا تھا اور پانی آپ کے دہن سے بار بار خون اس میں مذاق ہو جاتا تھا. پانی نہ پی سکے، اس کے پیاسے یعنی حسین پیاسے شہید ہونے والے تھے تو سفیر حسین بھی پیاسا گلا کٹوایا ہے. حسین کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوا تو حضرت مسلم کا سر بھی لکڑی پہ بلند کیا گیا تھا. یہ پہلا سر تھا جو اسلام میں بلند کیا گیا تھا. اور امام حسین کا جنازہ گھوڑوں سے روندا گیا تو اس مصیبت میں بھی شریک تھے. دارالامارہ کی چھت سے جنازہ پھینکا گیا. ایک مصیبت اور آخری جملہ مصائب کا وہ یہ بچی تھی کہ حسین کی ہر مصیبت میں سفیر حسین برابر سے شریک رہا. آتش میں بھی شریک رہا، جسم کے شکستہ ہونے میں بھی شریک رہا، گلا کٹنے میں بھی، پیاس میں بھی شریک رہا. مگر اہل بیت کی اسیری میں بھی مسلم اس طرح شریک ہوئے کہ روایات کہتی ہیں کہ جنازہ مسلم میں رسیاں باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا. جنازہ کھینچ کے بس عزاداروں یہ 9 ذوالحجہ تھی. ادھر حسین مکے سے نکل چکے ہیں اور ایک وادی کوہ میں جزاک اللہ وقت ہو گیا ہیں جدھر مسلم کی شہادت کی خبر حسین کو ملی. انا للہ و انا الیہ راجعون. زند غزائی و تسلیم مسلم ابن عقیل علیہ السلام. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. نہایت مشکور ہیں اور نہایت ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین، ہم نے اپنے وقت میں رہتے ہوئے پوری کوشش کی کہ جو تاریخی حقائق ہیں جناب مسلم بن عقیل روحی وارماہن الفدا کی شہادت کی، ان کو جو ہے وہ آپ کے اذان عالیہ تک پہنچایا جائے. ہمارے پروگرام کا